دوستو ہم اگر منگول سلطنت کی بات کریں تو یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی جو کوریا سے لے کر یوکرین اور سائبیریا سے لے کر جنوبی چین تک پھیلے ہوئی تھی۔ 12ویں صدی میں منگول سلطنت کے قیام سے پہلے منگول مشرقی ایشیا میں کئی قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے جن کی سربراہی خان کرتے تھے۔ یہ لوگ خانہ بدوش تھے اور بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کو چرا کر گزارا کرتے تھے۔ یہ لوگ خیموں میں رہتے تھے اور گرمی اور سردی میں اپنی جگہ تبدیل کرتے تھے۔ منگول عورتوں کے پاس کافی اتھارٹی تھی۔ تجارت، ہجرت اور قبیلے کے رکھ رکھاؤ کی ذمہ داری انہی عورتوں کے سپرد تھی، جبکہ قبیلے کے مرد جنگ کے ماہر ہوا کرتے تھے۔ یہ خانہ بدوش قبیلے اکثر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، مگر یہ سب اس وقت بدل گیا جب تموجن یعنی چنگیز خان ایک منگول خاندان میں پیدا ہوا۔ اگرچہ کم عمر میں ہی اس کے والد کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا، مگر تموجن نے جلد ہی دوسرے قبیلوں کے سرداروں سے فوجی اتحاد بنانا شروع کر دیے، جس سے اس کے طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ دوسرے خان کی نسبت اس نے فوجیوں کو میرٹ پر ترقی دی اور مال غنیمت سب میں برابر تقسیم کیا۔ اس کا سب سے شاندار قدم یہ تھا کہ اس نے فتح کیے گئے قبیلوں کو اپنی فوجوں میں تقسیم کر دیا، جس سے اس کے خلاف بغاوت کے امکانات تقریباً ختم ہو گئے۔ 1206 میں تموجن نے خانہ بدوش قبیلوں کو اپنی سرداری کے نیچے اکٹھا کیا اور خود چنگیز خان بن گیا۔ منگولوں کا ریلیجن شیمنزم تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ قدرت اور ان کی آباء و اجداد کی روحیں اسی دنیا میں ان کے آس پاس آباد ہیں۔ ان کا سب سے بڑا خدا ٹینگری تھا۔ چنگیز خان کا ماننا تھا کہ ٹینگری چاہتا ہے کہ میں اس کے نام پر پوری دنیا فتح کروں۔ جب اس نے تمام منگولوں کو اکٹھا کر لیا تو اس کا یہ خواب حقیقت لگنے لگا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے سامنے جو بھی کھڑا ہوا اس کا انجام صرف اور صرف موت ہی تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں نے سب سے پہلے شمالی چائنا اور مشرقی ایشیا میں اسلامی ملکوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا۔ 1227 میں چنگیز خان چین پر حملے کے دوران اپنے گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو گیا، جس کے بعد اس کے خاندان نے اس کا خواب پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ 1230 میں چنگیز خان کے بیٹوں اور بیٹیوں نے وسطی ایشیا میں ترکوں اور روسی ریاستوں کو شکست دی۔ اس کے بعد انہوں نے یورپ میں دو بڑی طاقتوں کو تباہ کیا۔ 1250 کی دہائی میں منگولوں نے مزید اسلامی ممالک پر قبضہ کیا اور یوں بغداد تک پہنچ گئے۔ 1279 تک منگولوں نے جنوبی چائنا پر قبضہ کیا۔ منگول سلطنت میں خونریزی اور تباہی تو تھی ہی، مگر منگول جس بھی علاقے کو فتح کرتے تھے اس کی ذمہ داری مقامی لوگوں کے سپرد کرتے تھے، اور یہ مقامی لوگ منگول ریاست کے لیے کام کرتے تھے۔ منگولوں نے اپنی سلطنت میں تمام مذاہب کو پلنے پھولنے کی اجازت دی تھی، مگر تمام مذاہب کے لیے منگول سلطنت کے لیے دعا کرنا بھی لازم تھا۔ منگول انجینئر، اسکالرز اور فنکاروں کی قدر کرتے تھے، اس لیے ان کو قتل کرنے کے بجائے وہ انہیں زبردستی ایشیا میں بیچ دیتے تھے تاکہ وہ ان علاقوں کو بھی ترقی دے سکے۔ منگولوں کی سب سے اہم ایجاد سونے سے تیار کیا گیا کپڑا تھا، جس کے لیے سونا تبت سے حاصل کیا گیا اور کپڑے بنانے والے بغداد سے تعلق رکھتے تھے۔ سونے کے یہ کپڑے منگول سردار پہنتے تھے، اپنے گھوڑوں اور اپنے خیموں کو بھی اسے ڈھانپتے تھے۔ منگولوں نے ایشیا اور یورپ میں بڑے حصے پر قبضہ کیا تھا اور یہ سب علاقے ایک ہی سلطنت میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں تجارت خوب پھولی پلی۔ اس لیے منگولوں نے تجارت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سلک روڈ تعمیر کیا۔ آج کل چائنا اسی سلک روڈ پر اپنا BR منصوبہ مکمل کر رہا ہے، جس کا ایک اہم حصہ سی پیک بھی ہے جو پاکستان میں تعمیر ہو رہا ہے۔ 1260 کی دہائی میں چنگیز خان کے پوتوں میں وراثت میں جھگڑی کی وجہ سے خانہ جنگی چڑھ گئی تھی، جس سے منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ چائنا میں قبلا خان کے دور کو سائنس اور ثقافت کا اہم دور سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں الہانیت فن تعمیر کو سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ ایشیا میں چغتائی خان نے تیمور اور بابر جیسے رہنما پیدا کیے جنہوں نے ہندوستان میں مغل ریاست کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ منگول ریاست زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، مگر منگولوں نے قتل و غارت، خونریزی اور تباہی کی جو داستانیں رقم کی انہیں دنیا آج تک نہیں بھول پائی۔ دوستو ویڈیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور ساتھ ہی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔